اس مجوسی آدمی کے نام پر جنت میں ایک محل تیار ہے جس کے گھر وہ عورت ٹھہری ہوئی ہے۔ مجوسی آگ کا پجاری ہے لیکن اس کے نام پر جنت میں ایک محل ہے۔ تو یہ بیدار ہوا، بہت پریشان ہوا، اپنے مصاحبین کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو، اور کہا کہ یہ خاتون آئی تھی فلاں فلاں، کہاں ٹھہری ہے؟ کیا یہ مجوسی اپنے گھر لے گیا ہے؟ سبوں نے تحقیق کی تو پتا چلا ہاں اس مجوسی کے گھر ٹھہری۔ یہ دوڑا ہوا وہاں پہنچا، گیا اور اس مجوسی سے کہا کل رات جو خاتون تمہارے گھر آئی ہے برائے مہربانی اسے ہمارے گھر بھیج دو، وہ ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے دین سے ہے، ہم اسے مہمان بنائیں گے۔ اس مجوسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس رئیس زادے نے کہا 1000 درہم میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، قبول کر لے۔ اس مجوسی نے کہا اس کا 10 گنا بھی دو تو میں اس مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس مجوسی نے اتنا اصرار کیا تو یہ پوچھنے لگا آخر اس عورت میں کیا ہے؟ کہا جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے وہ سچ خواب دیکھ کے آیا ہے۔ کل جب وہ خاتون ہمارے گھر آئی، ہم رات کے وقت سوئے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا گئے۔ مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو میرے آقا نے خود کلمہ پڑھایا۔ ہم اب مجوسی نہیں ہیں، ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آل میں سے ان کی ایک شہزادی کی عزت پر اتنا بڑا انعام دیا کہ ہمیں دائرہ ایمان میں لایا، اور پھر میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ اے فلاں کل تو اٹھے گا تو جنت میں مولا تیرے لیے فلاں محل تیار رکھے گا۔ میرے آقا کی یہ بشارت میں نے سنی اور تجھے پھٹکارتے ہوئے بھی میں نے خواب میں سنا، تو نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ روتے گڑ گڑاتے واپس چلا آیا۔ زندگی کی کوئی اگر کمائی تھی تو اس نے سوچا کہ سب لگا کر کے حاصل کر لوں، مگر اہل بیت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ساری اس کی کمائی، ساری عبادتیں ایک طرف رہ گئی اور آگ کا پجاری بازی لے گیا صرف اہل بیت کی عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے۔ میں اس واقعے سے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اہل بیت میں سے جو کوئی بھی ہوں، وہ اگر خستہ حال نظر آتے ہیں، اگر پٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، وہ حالات اور گردش حالات کے پیش نظر ان کی کمائی اور ان کے فلاں چیزوں پر اگر کوئی اثر پڑ بھی گیا ہو تو میرے عزیزو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ رسول اللہ سے اگر ان کا رشتہ ہے تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ وہ چاہے جس کونے میں بیٹھے ہوں، یہ ضروری نہیں کہ سید ہو تو بہت اعلیٰ قسم کے محل میں رہتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کے لباس پہنتا ہو، بہت اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں چلتا ہو، ضروری نہیں۔ کبھی سید زیادہ غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ فقر و فاقہ کو پسند کرنے والا سید زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ سید زادوں کا احترام ملحوظ نظر رہے، ورنہ ہمارا یہ کمایا ہوا عبادتوں کا خزانہ بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اب آئیں، یہ تو بعد میں آنے والے اہل بیت کے احترام اور عزت کی باتیں ہیں، ان کے متعلق یہ واقعات ہیں۔